الحمدللہ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا سنہری باب، ایک ایسا عظیم واقعہ جو تاریخ اسلام میں قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت۔ لیکن دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، وقت کے دریچوں کو ذرا پیچھے کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت گزر چکے تھے۔ اسلامی ریاست اپنی وسعتوں کو چھو رہی تھی اور اب امت کی نظریں اس شخصیت پر مرکوز تھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 2 مرتبہ اپنی صاحبزادیوں سے نکاح کے لیے چنا، جنہیں فرشتے بھی حیادار کہتے تھے اور جن کی سخاوت عرب و عجم میں ضرب المثل تھی۔ جی ہاں، یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو مشاورت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے خلیفہ راشد چنا گیا۔ یوں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ وہ ہے جسے آج ہر مسلمان اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے۔ دوستو، آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اگر قرآن کے مختلف لہجے مختلف علاقوں میں الگ الگ انداز سے پڑھنے کی وجہ سے اختلافات بڑھ جاتے تو کیا ہوتا۔ یہ حضرت عثمان ہی تھے جنہوں نے قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا اور اس کے متعدد نسخے لکھوا کر اسلامی ریاست کے بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیے۔ اس فیصلے نے امت کو قرآن کے ایک ہی لہجے پر جمع کر دیا اور آج ہم جو ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، یہ دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ اور بھی پھیل گیا۔ افریقہ کے میدانوں میں اسلامی لشکر پہنچے، آرمینیا اور آذربائیجان کے دروازے کھلے اور روم و ایران کی سرحدوں پر بھی اسلام کے پرچم بلند ہوئے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں دن رات اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نرم طبیعت اور بردباری کے لیے مشہور تھے۔ آپ نے ہمیشہ امت کے مسائل صبر اور مشاورت کے ساتھ حل کیے۔ ان کے دروازے عوام کے لیے کھلے رہتے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ رہے، یہ آپ کا نصب العین تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت خلافت کے بعد بھی رکنے والی نہ تھی۔ کبھی مدینہ کے ضرورت مندوں کی مدد کرتے، کبھی لشکر اسلام کے لیے بڑے بڑے عطیات دیتے۔ اگر فوج کو اسلحہ چاہیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنا مال پیش کرتے۔ اگر غریبوں کو کپڑے چاہیے تو ان کے گھر سے قافلے نکلتے۔ لیکن دوستو، جیسا کہ ہر بڑے دور کے ساتھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، ویسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی کچھ فتنے اٹھے۔ بعض دشمنان اسلام اور منافقین نے امت میں اختلاف ڈالنے کی کوششیں کیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بردباری اور حلم کے ساتھ حالات کو سنبھالا اور آخر دم تک امت کے اتحاد کی فکر کرتے رہے۔ دوستو، یہ تھا ایک جھلک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی۔ یہ وہ خلافت تھی جس میں قرآن کے نسخے آج کی شکل میں امت کو ملے، جس میں اسلامی سلطنت کے پرچم دنیا کے کونے کونے میں بلند ہوئے اور جس میں سخاوت و حیا کے چرچے زبان زد عام ہوئے۔ آخر میں آپ سب سے ایک سوال، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور حیا کو اپنا لیں تو ہمارے مسائل ختم ہو جائیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا
اور دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک اور روشن پہلو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔